کبھی ایسا سوچا ہے کہ کیا ہو اگر کوئی اچانک 1 فٹ فی سیکنڈ کی مستقل رفتار سے اوپر کی طرف تیرنا شروع کر دے؟ یہ سوال سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب سائنس، انسانی بقا اور یہاں تک کہ کائنات کے بارے میں کچھ بہت ہی حیران کن چیزیں بتاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اس صورتحال میں موت آئے گی کیسے؟ یہ سمجھیں کہ دو قاتلوں کے بیچ ایک ریس لگی ہے۔ کیا جسم پہلے جان لیوا ٹھنڈ کی وجہ سے جم جائے گا یا دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو جائے گی؟ آئیے اس دلچسپ خیالی تجربے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فزکس اور انسانی جسم کی حدیں کہاں تک ہیں۔ مگر اس سفر پر نکلنے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری سوال ہے، ایک ایسا سوال جس پر زندگی اور موت کا فیصلہ منحصر ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص نے کوٹ پہنا ہوا ہے؟ جی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بس یہ ایک چیز سب کچھ بدل سکتی ہے۔ تو سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ رفتار اتنی آہستہ اور اتنی پرسکون ہے کہ خطرے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ 1 فٹ فی سیکنڈ، یہ تو ایک عام لفٹ سے بھی سست ہے، یعنی شروعات بہت ہی کہہ لیں کہ دھوکہ دینے والی ہے۔ اس ٹائم لائن سے اندازہ لگائیں کہ یہ رفتار کتنی دھوکہ دینے والی ہے۔ صرف 7 سیکنڈ میں کوئی شخص دوستوں کی پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے، 1 منٹ کے اندر اندر درختوں سے بھی اونچا، اور صرف 25 منٹ میں نیو یارک کی مشہور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں تو جسم کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی۔ ہوا کے دباؤ میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی پہاڑی علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے کانوں میں محسوس ہوتی ہے۔ کان تھوڑے بند ہوتے ہیں اور بس ابھی تک سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اور یہاں سے اصل خطرات کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے جیسے بلندی بڑھتی ہے، ماحول بھی بدلنے لگتا ہے، اور پہلا بڑا چیلنج بن کر سامنے آتی ہے سردی۔ صرف 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ درجہ حرارت نقطۂ انجماد یعنی 0 ڈگری سیلسیس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سردی صرف ایک تکلیف نہیں رہتی بلکہ ایک حقیقی اور جان لیوا خطرہ بن جاتی ہے۔ یہاں آ کر حالات بہت تیزی سے بگڑنے لگتے ہیں۔ تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جو سردی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ اگر جلد کھلی ہو تو فراسٹ بائٹ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہوا کا دباؤ اتنا کم ہو جاتا ہے جتنا کسی ہوائی جہاز کے کیبن میں بھی نہیں ہوتا۔ جسم پر شدید دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آ کر سارا کھیل لباس کا رہ جاتا ہے۔ کینیڈین بقا کے ماڈلز کے مطابق اگر کسی نے صحیح گرم کپڑے نہیں پہنے تو جسم کی گرمی تیزی سے ختم ہو جائے گی اور موت سردی سے ہی ہو جائے گی۔ لیکن اگر گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ شخص اس خطرے سے تو بچ جائے گا اور ایک نئے اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سردی سے تو بچ گئے، لیکن اب بقا کی جنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب مقابلہ سردی سے نہیں بلکہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو اندر سے حملہ کرتا ہے، اور وہ ہے آکسیجن کی کمی۔ ڈیتھ زون یعنی موت کا علاقہ۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں وہ اس نام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ وہ بلندی ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں ہیں۔ 8000 میٹر سے اوپر ہوا اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ اس میں انسانی جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کافی آکسیجن ہی نہیں ہوتی۔ یہاں لیا گیا ہر سانس ایک جدوجہد بن جاتا ہے۔ جب جسم کو آکسیجن نہیں ملتی، جسے ہائپوکسیا کہتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا اثر دماغ پر ہوتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے لگتی ہے، الجھن ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ یہ جسم کے بند ہونے کا اشارہ ہے۔ تو آخری لمحات میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے خون میں آکسیجن کی سطح تیزی سے گرتی ہے۔ جسم آخری کوشش کرتا ہے اور بہت تیزی سے سانس لینا شروع کر دیتا ہے تاکہ کمی پوری کر سکے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب پھیپھڑے ہوا سے کافی آکسیجن نہیں نکال پاتے۔ اس کے بعد دماغ بند ہو جاتا ہے اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب ہوتا ہے تقریباً 8 گھنٹے کے سفر کے بعد، ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سے بھی کئی کلومیٹر اوپر گہری خاموشی میں۔ وہ شخص جو شدید سردی سے تو بچ گیا لیکن آخر میں آکسیجن کی کمی سے ہار گیا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ دراصل یہ تو ایک نئے، ناقابل یقین حد تک لمبے سفر کی شروعات ہے۔ انسانی زندگی کی کہانی ختم، اور اب شروع ہوتی ہے ایک کائناتی داستان۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ یہ پیمانہ ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ منجمد جسم اسی 1 فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے اوپر جاتا رہے گا۔ لاکھوں سالوں کے بعد وہ ہمارے نظام شمسی سے بھی باہر نکل جائے گا اور گہری نہ ختم ہونے والی خلا میں اپنا سفر جاری رکھے گا۔
وہ رفتار جو زمین پر اتنی سست لگ رہی تھی، کائناتی فاصلوں پر اس کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ سست ہے کہ ایک نوری سال کا فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 ارب سال لگ جائیں گے۔ یہاں آ کر وقت اور فاصلے کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک عجیب مگر دلچسپ خیال، اربوں سال بعد جب ہمارا سورج پھیل کر زمین کو نگل لے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ منجمد مسافر اپنے اس نا ختم ہونے والے سفر پر کسی نئے ستارے کے پاس پہنچ چکا ہو۔ تو ایک طرح سے وہ تو محفوظ رہے گا۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے نا؟